بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویوں سے ہوتا ہے۔ مصائب ہمیں واشنگ مشین کی طرح گھماتے ہوئے اتھل پتھل کر دیتے ہیں، مگر آخرکار ہم صاف ستھرے اور چمکدار بن جاتے ہیں۔ اولاد کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضروریات بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ چلے جانے والوں کی سزا آنے والے کو نہیں دیتے۔ واجب تھی جس بات پر حیرانی بہت، ہم لڑکھڑائے، مسکرائے اور چل دیے۔ ہم تھے ٹھہرے ہوئے پانی پہ کسی چاند کا عکس، جس کو اچھے بھی لگے اس نے بھی پتھر پھینکا۔ قرآن مجید کے حقوق، اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ مدد کرنا ہے تو کیمرہ بند کرو۔ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے ڈر گیا۔ اچانک موسموں کو تبدیل کرنے والے اے ہمارے رب کریم، ہماری زندگیوں سے بھی ہر غم، بیماری، تکلیف، پریشانی، تنگ دستی، مفلسی اور قرض داری کو ختم فرما دے، آمین ثم آمین۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ زندگی پل پل ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہی ہے اور انسان وہم میں ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی سے زہریلے منفی لوگوں کو نکال دیجیے۔ اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، بس آپ نے صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ بھولتا نہیں۔ نفرتوں کے بیج نہ بوئیں، پیار اور خلوص پھیلائیں۔ تم زندگی کے راستے پر خار بوتے جاؤ گے تو تمہاری پیچھے آنے والی تمہاری اپنی نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ بیوقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طبیعت مکھی کی طرح ہوتی ہے، جو سارا جسم چھوڑ کر زخم پر ہی بیٹھنا پسند کرتی ہے۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ تعلق کی مضبوط دیوار کی بنیاد میں ہمیشہ کسی ایک فرد کی انا دفن ہوتی ہے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود بھی ان کی خوشبو لینا نہ بھولیے گا۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک، وسائل کتنے ہی محدود ہو جائیں، اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں، وہی مسبب الاسباب ہے۔ وقت سب کا آتا ہے، پر وقت لگتا ہے۔ ہر بار فیصلہ وقت نہیں کرتا، کچھ فیصلے خود بھی کرنے ہوتے ہیں، اور ہر بار انسان ہی غلط نہیں ہوتا، بعض اوقات وقت بھی غلط ہوتا ہے۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، گڑ گڑاؤ وہ مان جائے گا، جھک جاؤ وہ سر بلند کر دے گا، پھیلاؤ وہ جھولی بھر دے گا۔ آپ کچھ نہ کرو، بس اپنے رب کے ہو جاؤ،
وہ زمانے کو آپ کا کر دے گا۔ تحمل طاقت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ بدلہ لینے کی آرزو کمزوری کی نشانی ہے اور معاف کر دینا سب سے بڑا انتقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے اندر سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے سکون سے گزر سکتی ہے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، ویسے ہی قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ الہی آبرو رکھنا بڑا خطرناک زمانہ ہے۔ دلوں میں کفر رکھتے ہیں، انداز دوستانہ ہے۔ گناہ آنکھ سے شروع ہو کر دل تک پہنچتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں سے نظریں پھیر لیتے ہیں، اسی لیے تو ہمارے دل ہمارے رب کے دین کی طرف نہیں پھرتے۔ یہ نظریں ہی ہیں جنہیں ہم جتنا آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے غم اتنے ہی طویل ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کی چوری انسان کو اللہ کا مجرم بنا دیتی ہے۔ توبہ ماضی کو بدل دیتی ہے، شکر حال کو بدل دیتا ہے، صبر مستقبل کو بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا بھی لی جائے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ بھی کسی کو ہضم ہوا ہے؟ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو۔ اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھی تربیت سکھاؤ۔ لوگوں کے عیبوں سے ایسے غافل ہو جاؤ جیسے تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ ماں باپ گھر کی رونق ہوتے ہیں، یا اللہ سب کے گھروں کی رونقیں سلامت رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ قیامت کی حسرتوں میں سے ایک بڑی حسرت یہ ہے کہ کوئی اپنی محنت سے کی گئی نیکیوں کو کسی اور کے میزان میں دیکھے، اس لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہ سمجھے، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ مت کیجیے۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہوں تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی صحبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر دل کو سخت اور سیاہ کر دیتی ہیں۔ اپنی تمام اچھائیاں اور برائیاں جانچیں اور انہیں قبول کر کے آگے بڑھیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کا دل دکھایا نہیں کرتے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔